10ویں پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم خوب جان لو کہ غنیمت جو تم پاؤ، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور حضور کے مسلمان رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور غریبوں اور مسافروں کے لیے یہ حصہ ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، یوم فرقان یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے، یعنی مسلمان اور کافروں کی جب جنگ ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں مال غنیمت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور 1 حصہ یعنی پورے مال غنیمت میں سے 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور 20% جو کہ کل کا 5واں حصہ ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، 1 حصہ حضور کے رشتہ داروں، جو مسلمان رشتہ دار ہیں، انہیں پیش کیا جائے گا، اور باقی 3 حصے یتیموں، غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس طرح اگر کل کا اندازہ لگائیں تو کل مال میں سے 20% یہ 5واں حصہ ہے، اور 5ویں حصے میں سے پھر 1 حصہ حضور کی خدمت میں، یعنی کل مال میں سے 4% حضور کی بارگاہ میں، 4% حضور کے مسلمان رشتہ داروں کی بارگاہ میں، اور باقی 12% یتیموں، غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ اس طرح 20% حصہ تقسیم ہو جائے گا تو 80% حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ ظاہری کے بعد اب جو 20% حصہ ہے یہ کل کا کل غریبوں میں، یتیموں میں اور مسافروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اب حضور کے مسلمان رشتہ دار اور حضور کے قریبی جو لوگ ہیں ان میں یہ حصہ اب تقسیم نہیں ہوتا۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ یہ مال غنیمت سے 20% حصہ پورے کا پورا غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تقسیم کرنا تم پر لازم ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اس کلام پر اور اس فتح پر جو اللہ نے غزوہ بدر پر نازل فرمائے، وہ موقع جسے یوم الفرقان کہا گیا۔ فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ وہ دن ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور حق کو واضح کر دیا۔ پھر آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وہ جو حکم فرمائے اس حکم پر ہمیں ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اب ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا،
یاد کرو جب تم اے مسلمانوں میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینے شریف سے قریب تھا. عدوہ کنارے کو کہتے ہیں، دنیا مانے قریبی. بالعدوۃ الدنیا تو مدینے سے قریبی کنارے پر تھے. چونکہ مسلمان مدینے شریف سے آئے تھے تو میدان بدر کا وہ حصہ جو مدینے کی طرف تھا وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا. وہم اور وہ کافر بالعدوۃ القصویٰ مدینے سے پرلے کنارے دور کے کنارے پر تھے. کیونکہ کافر مکے سے آئے تھے تو وہ میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینے سے دور تھا اور مکے سے قریب تھا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ جو حضرت ابو سفیان کافروں کا لے کر شام سے مکے کی طرف آ رہے تھے، جن کے ساتھ 40 افراد تھے اور حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. وَالرَّكْبُ اور وہ تجارتی قافلہ اسفل منکم تم سے نیچائی میں تھا. تو ابو سفیان اپنے قافلے کو ساحل سمندر سے نیچائی میں اتار کر وہ وہاں سے مکے کی طرف گھما کے لے گئے اور مسلمان مدینہ شریف سے نکلے، بدر کے مقام پر پہنچے تو سامنے انہوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا. تو مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے اور وہ تو روانہ ہو گیا اور سامنے مقابلہ ہوا کافروں کے لشکر سے جن کی تعداد 1000 تھی. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اور اگر تم آپس میں لڑائی کا کوئی معاہدہ کرتے، کوئی وعدہ کرتے کہ کافر کہتے کہ چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں تم سے اور تم اس کی کوئی تاریخ طے کرتے تو کبھی بھی تم مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ تم یہی خیال کرتے کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے. لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ضرور تم مقررہ مدت میں اختلاف کر دیتی اور اس مدت کو تم میدان میں نہ پہنچ سکتے. لیکن اللہ تعالی نے تمہاری لڑائی کروا دی اور تمہارا مقابلہ کروا دیا اور اس طرح کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا. وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تو انسان بسا اوقات کسی چیز کو بڑا ہی ناپسند کرتا ہے. جیسے بعض مسلمانوں نے اسے بڑا ہی ناپسند کیا. ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم 40 کافروں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی تجارتی قافلہ ہے. لیکن ہم باہر نکلے اور راستے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب ہماری جنگ 1000 کے لشکر سے ہوگی جو تجارتی قافلہ نہیں بلکہ فوجی لشکر ہے اور جو ہر طرح سے اسلحے سے لیس ہے، جن کا مقابلہ ہمیں 1000 تلواروں کا مقابلہ ہمیں 8 تلواروں سے کرنا ہے. تو بظاہر یہ مشکل امر محسوس ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں کہ اس نے یہ مقابلہ مسلمانوں کا کروا دیا اور مسلمانوں کو فتح دے دی. ہمیشہ کے لیے کافروں کا روب و دبدبہ جاتا رہا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ یہ اس لیے فرمایا تاکہ جو ہلاک ہو تو وہ دلیل کو دیکھ کر ہلاک ہو جائے. یعنی جو اب کافر بنے گا تو اسے ہم کہیں گے کہ روشن دلیل دیکھنے کے باوجود اب کافر ہے. اب کفر کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، اس نے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جو زندہ ہو وہ دلیل کو دیکھنے کے بعد زندہ رہے. یعنی جو مومن ہے وہ زندہ ہے، زندگی سے مراد مومن ہے. تو جو مومن ہے وہ ایمان کامل کے ساتھ مومن رہے، اس کا ایمان مضبوط رہے، کیونکہ اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا.
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا، علم والا ہے۔ ان آیات کے تحت مفسرین ایک اشارہ فرماتے ہیں اور یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، انسان بسا اوقات بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے بعض معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں جھکا رہنا چاہیے۔ رب العالمین کرم فرمائے گا تو ان کاموں میں اس کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو کافروں کی تعداد خواب میں قلیل دکھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب میں بیان کیا کہ مجھے کافروں کی تعداد خواب میں بہت قلیل دکھائی گئی۔ تو صحابہ کرام کے جوش اور ولولے بلند ہو گئے، ان کی ہمت آ گئی، اور انہوں نے یہ اس خواب کی تعبیر لی، اور اس خواب کی یہی تعبیر تھی کہ کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان فتح ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواب کی یہ تعبیر صحابہ کرام نے سمجھی، اور یہی اس خواب کی تعبیر بھی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کافر دکھائے گئے یہ قلیل اس لیے بھی تھے کہ غزوہ بدر میں جو کافر آئے تھے ان میں سے 70 کافر مر گئے جو وہیں قتل ہو گئے، اور اس کے علاوہ 930 کافروں میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے۔ تو یہ قلیل وہی تھے کہ جو کفر کی موت مرنا ان کی تقدیر میں لکھا تھا، اور جو ایمان لانے والے نہ تھے حضور کو وہ دکھائے گئے کہ یہ کافر ہیں اور یہ کافر ہی رہیں گے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ آپ کو وہ کافر زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، ضرور اے مسلمانوں تم بزدلی دکھاتے، تم پر خوف طاری ہو جاتا۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اپنے معاملے میں جھگڑا کرتے اور جنگ کرنے نہ کرنے میں اختلاف کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اختلاف سے محفوظ فرما دیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان اختلاف بھی کرتے تو اس اختلاف کی کیفیات یہ نہ ہوتی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، بلکہ اس اختلاف کی کیفیات یہ ہوتی کہ بہت بڑی تعداد اگر کافروں کی ہو اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو، اور خطرہ یہ ہو کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو مسلمانوں کو یہ کافر مٹا دیں گے اور اس طرح اسلام مٹ جائے گا، تو پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اختلاف ہوتا کہ بعض مسلمان کہتے کہ ہم ان سے لڑیں گے تو یہ تو ہمیں مٹا دیں گے، اور جب ہم مٹ جائیں گے تو مدینے کی ریاست ختم ہو جائے گی، اور اس طرح اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، کافر اسے ختم کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم کوئی دوسری حکمت عملی اختیار کریں۔ تو اس طرح یہ اختلاف ہوتا اور پھر جنگ کا فیصلہ ہوتا، تو پھر شاید کسی کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا، اور اس خواب کی تعبیر کو انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ ہمیں فتح ہوگی، اور ان کے دل سے خوف جاتا رہا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو، یُرِیکُمُوہُم، اللہ نے ان کافروں کو تمہیں دکھایا، تم نے ان کافروں کو دیکھا، اِذِ الْتَقَیْتُمْ، جب تمہارا مقابلہ شروع ہوا، فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا،
تم نے اپنی آنکھوں میں ان کافروں کو تھوڑا دیکھا. جب جنگ شروع ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کافر تو شور مچاتے ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت کم لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اپنے برابر والے سے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی تجھے محسوس ہوتی ہے؟ تو برابر والے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 70 افراد ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ 100 سے کم ہی ہوں گے، حالانکہ کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ہمت پیدا فرمائی. جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کے لیے کافر بہت تھوڑے محسوس ہونے لگے. مسلمان یہ سمجھے کہ کافر بہت تھوڑے ہیں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں تمہیں بھی تھوڑا کر دیا. تو جب جنگ شروع ہوئی تو کافر مسلمانوں کو 313 سے بھی کم سمجھنے لگے. یہ تو سمجھے 20-25 مسلمان ہیں. یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کفر سے جنگ کریں گے، اتنے تھوڑے سے ہیں، ہم تو جنگ کی ابتدا کرتے ہی ان کو رسیوں سے باندھ کر مکے لے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے، دیکھیں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا. تو وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم مسلمانوں کو ابھی 20-25 مسلمان ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدا میں ایسا اس لیے فرمایا کہ کافر کہیں جنگ سے بھاگ نہ جائیں. تو انہوں نے جنگ شروع کر دی، اور جب جنگ اپنے عروج پر آئی تو مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہوں میں 3000 ہو گئی. اب یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمان تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان اس کو کہیں چھپے ہوئے تھے اور اب ہمارے سامنے بہت سارے آ گئے ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کی نگاہوں میں مسلمان بھی 3000 ہو گئے. اور پھر جب فرشتے اترے، فرشتوں کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے 1000 فرشتے انسانی شکل میں اترے، پھر وہ تعداد بڑھتے بڑھتے 3000 ہوئی، پھر بڑھتے بڑھتے 5000 ہو گئی. تو 5000 فرشتوں کی تعداد اور 3000 وہ مسلمان لگ رہے تھے. تو وہ دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے گویا کہ چاروں طرف سے مسلمان اس لشکر میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے حوصلے پست ہوتے گئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں مٹی کو لے کر آپ نے ان کی طرف پھینکا تو ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں اور یہ بھاگنے لگے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ایسا اس لیے ہوا کہ جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تو یہ جنگ ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے ابتدا میں ایسا دونوں کے لیے کر دیا کہ وہ سمجھے کہ یہ لوگ بہت کم ہیں. اور پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھتے گئے اور کافروں کے حوصلے پست ہوتے گئے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. معنی یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا.